غریب الوطن کی شہادت اس عظیم کڑی میں سب سے پہلے صاحب عزا حضرت امام زمان علیہ السلام اور ہمارے ولی نعمت حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت اور اس کے بعد آپ سب برادران علماء سادہ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ شہادت ہو یا ولادت، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شناخت، ان کی معرفت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان چیزوں کو سمجھنا ہم پر فرض ہے۔ باب الحوائج کی شہادت کی رات ہے، یقیناً ہر کسی کے دل میں آرزو ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جو تمنا ہے، سب سے بڑی آرزو جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ہمارے امام زمان کی حفاظت کرے۔ جب ہم سنتے ہیں عزیزوں سے کہ امام زمان علیہ السلام کی تلاش میں ظالم گھر گھر کو دیکھتے ہیں، گھر پہ جا کے کہتے ہیں آپ کے گھر میں مہدی کے نام سے کوئی ہے فرد، اگر ہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو جیل میں لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اس حد تک دشمن تشیع کے خلاف، اہل البیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ مہدی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان ہے، جبکہ مہدی وہ چراغ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جلایا ہے۔ مہدی وہ چراغ ہے جس کو رب العزت نے روشن کیا ہے۔ اور کس طوفان میں جرأت ہے، کس بات میں یہ جرأت ہے، یہ طاقت ہے کہ جس چراغ کو خداوند عالم روشن کرے اس کو گل کر دے۔ یہ خداوند عالمین کا وعدہ ہے امام زمان علیہ السلام کی حفاظت۔ لیکن حفاظت تو وہ کرے گا ہی، اللہ رب العزت امام زمان کی حفاظت تو کرے گا، لیکن ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طریقے سے حضرت امام زمان علیہ السلام کا ارشاد ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ کم یا لکم، ہم تمہارے بارے میں لاپرواہ نہیں ہیں۔ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، بوڑھوں پر رحم نہیں ہو رہا ہے، عورتوں کی عزت تاراج ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ امام زمان کہاں پر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے شیعوں، یہ دیکھ لینا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مجھے تمہارا خیال دیا ہوگا جب ہمارے زمانے کا امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب ہمارے بارے میں اس طریقے سے فکر کرتے ہیں، اس طریقے سے سوچتے ہیں، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر ہم امام زمان علیہ السلام کی حفاظت کی دعا کرنا ہم پر فرض ہے۔ لہذا جو سب سے ضروری چیز ہے، تمنا جو ہماری یہی ہے کہ خداوند عالم، لیکن اس سے بڑھ کر جو تمنا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں خدا ہمیں یہ موقع دکھا دے، یہ نوبت دکھا دے کہ ہمارے مولا اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی اس شان کے ساتھ، اپنی اس شوکت کے ساتھ ظہور فرمائیں، اور مولا ہمیں مدد کے لیے کہیں اور ہمیں ایمان کے لیے کہیں، اپنی محبت کے اظہار کے لیے فرمائیں، اور ہم بھی لبیک کہتے ہوئے مولا کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ لہذا آج کی رات جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ یہی ہے، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی پھر اس کے بعد علماء ہیں، سادات کرام ہیں، ساری باتیں تکراری ہوتی ہے، لیکن صرف ان الذکر فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، صرف اسی بات سے ہے
کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد اتنا تکرار کیا ہے، اسی طریقے سے ہم محفلوں میں اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم محفلوں میں اہل البیت کی مدح سرائی کرتے ہیں، منقبت بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مصائب و آلام بیان کرتے ہیں، تو سب کا ہدف یہی ہوتا ہے، ورنہ ساری باتیں تکراری ہوتی ہیں مخصوصاً علماء کے محفل میں۔ لہذا دوسری جو ہماری تمنا ہے، پروردگار ہم اتنے دور سے آئے ہیں ایک ہدف لے کر، ایک مقصد لے کر، وہ مقصد یہی ہے خدایا تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر محمد و اہل بیت محمد کے علوم سے مزین ہو کر تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کی خدمت کریں، وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کہ خداوند متعال ہمیں علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے اور عمل کرنے کے بعد اس کو پہنچانے کی توفیق عنایت کرے۔ عالم اسلام متشنج ہے، عالم کفر تمام متحد ہو کر اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ پروردگارہ اسلام کی حفاظت فرما، پروردگارہ تشیع کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس انقلاب کی حفاظت فرما، پروردگارہ وطن عزیز اسلام، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جو بھی تشیع ہے دنیا کے جس کونے میں بسر زندگی گزار رہے ہیں، خدا بندہ ان سب کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ، عاشقی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا بندہ عالم اسلام کو متحد ہو کر عالم کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہر صورت ہمارے عزیز نے بلاخر ایک کچھ اشعار پڑھے، تو بہرحال امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، تو چلو انہوں نے کعبے کا ذکر فرمایا اور وہاں پر عبادت کا ذکر فرمایا، تو ایک حدیث اگر اجازت ہے تو میں پڑھ دوں۔ یہ بہرحال حدیث مبارکہ مرحوم صدوق رضوان اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہ بھی کتاب شریف ہے عقاب الاعمال میں۔ روایت کرنے والا روایت کرتا ہے حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ۔ جب ان حدیث کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس وقت سر افتخار سے اٹھ جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی ہم پر فرمائی ہے کہ ہمیں اہل ولا بنا دیا، اہل ولا کے گھر میں ہمارا وجود رکھ دیا، اور اہل ولا کی سیرت اور ان کی زندگی کے مطابق چلنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ اہل ولا کے سامنے ہم زانو ادب طے کریں، اہل ولا کے ممبر کے سامنے ہم بیٹھ جائیں، یہ خداوند عالمین کا شکر ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے کنتو عند ابی جعفر علیہ السلام وعنده في الفسطاط نحو من 50 رجلا، یعنی ہمارے سے کم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں۔ راوی کہتا ہے تقریباً 50 نفر امام کی خدمت میں، اور وہ بھی حضرت بھی خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ فجلس بعد سکوت منا طویلا، حضرت ایسے ہی بیٹھے رہے، ہم بھی ساکت، چپ چاپ، خاموش، کوئی بات گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ فقال، حضرت نے فرمایا ما لکم لعلکم ترون انی نبی اللہ واللہ ما انا کذالک، کیا تم میرے بارے میں شاید امام علیہ السلام نے کچھ باتیں سنی ہوگی؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا نظریہ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، کہ میں رسول ہوں؟ نہیں واللہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کہتے ہیں کہ میں رسول نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، ساتھ ایک چیز کی نفی فرمائی اور ساتھ ایک چیز کو ثابت فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وَلَكِنْ لِي قَرَابَةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَبِلَادَةٌ۔ دیکھیے یہ ہر کوئی کہتا ہے
اہل البیت قربا ہے، ذوی القربا ہے، رشتہ داری ہے، لیکن دنیا اس بات پر اعتراض کرتی ہے کہ اہل البیت ذوی القربا تو ہیں، لیکن ولادت کے عنوان سے اہل البیت علیہم السلام جو ولادت کا جو عنوان ہے یہ ان میں نہیں ہے۔ بارہا مختلف جگہوں پر خداوند عالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تو والد کوئی نہیں ہے، وہ تو ماں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کس طریقے سے نبیوں کے ساتھ وصل فرمایا؟ خدا کی ذات نے، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے یہاں پر، حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، لیکن ایک چیز ضرور ہے، لیکن لی قرابۃ من رسول اللہ، رسول اللہ سے میری رشتہ داری ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَوِلَادَةٌ، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ رشتہ داری آسان نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بلکہ ولادت بھی ہماری رسول خدا سے ہے۔ جس طریقے سے خود رسول کریم نے بھی فرمایا تھا، اس مطلب کو واضح فرمایا تھا، ہر نبی کی نسل اسی کی پشت سے ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں جو میری نسل چل رہی ہے وہ میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ حضرت مریم سے چلی، مریم مقدسہ، مریم طاہرہ سے چلی، اسی طریقے سے پیغمبر کی جو نسل ہے وہ نسل بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو فخر مریم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ بیت ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے سے حکم آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا لی قرابۃ من رسول اللہ وولادۃ، ولادت بھی ساتھ ہے، فمن وصلنا وصلہ اللہ، جو بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے اللہ رب العزت اس سے رابطہ قائم کرے گا، ومن احبنا احبہ اللہ، اور جو ہم سے محبت کرے خدا اس سے محبت فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک مقام جب مرحب کو بچھاڑنے کے لیے جب علی جا رہے تھے وہاں پر امیر المؤمنین نے یہی فرمایا تھا، اور ہم افتخار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک ایسا رجل ہے، ایک ایسا مرد ہے، یحب اللہ ویحبہ اللہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ ایک افتخار ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ من احبنا فقد احبہ اللہ، جو بھی ہم سے محبت کرے خدا بند متعال اس سے محبت فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، حدیث ہے تھوڑی سی لمبی جو ہے نا میں مختصر کروں گا، اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا اتدرون ای البقاء افضل عند اللہ منزلہ، میرے عزیزوں کیا آپ کو معلوم ہے روئی زمین پر کون سا ٹکڑا زمین کا افضلین ٹکڑا ہے منزلت کے لحاظ سے؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا فَكَانَ هُوَ الرَّادَّ عَلَى نَفْسِهِ، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت نے اپنا جواب خود ہی اپنا جواب دے دیا۔ حضرت نے فرمایا ذَلِكَ مَكَّةُ الْحَرَامِ الَّتِي رَضِيَ اللَّهُ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ حَرَمًا، یعنی وہ مکہ حرام ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے انتخاب فرمایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اسی مکے میں کون سا ٹکڑا بہترین ہے؟ پھر ساکت حضرت نے پھر جواب دے دیا وہ مسجد الحرام ہے۔ حضرت نے فرمایا مسجد الحرام میں کون سی جگہ افضل ترین ہے، کون سا مقام بہترین ہے؟ کسی نے پھر جواب نہیں دیا، حضرت نے خود ہی جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا ذاک بین الرکن الاسود والمقام وباب الکعبہ، یعنی جو دنیا کا بہترین ٹکڑا زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ رکن اور مقام کے درمیان، رکن سے مراد وہی حجر اسود والا، اور باب کعبہ یہ جو محوطہ ہے، یہ جو دائرہ ہے بہترین ہے مکے میں، مسجد الحرام میں۔
اور کیوں؟ وَذَلِكَ حَطِيمُ اسماعیل علیہ السلام. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ زمان کا کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہے، اتنی ضرورت ہے، اتنے مظالم ہے، کیا امام کی مدد کے لیے لوگ آمدہ ہیں؟ امام صالح، امام مصلح کے لیے صالح بندے تیار ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اپنی جگہ. لیکن یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی یہی سیاست تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر 20 بندے بھی 40 بندے بھی اگر تیار ہو کر فلان جگہ پر اپنے سر کو منڈوا کے آ جائے کہ میں علی طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن نہیں، بس ہر امام اپنے زمانے میں اسلام بچانا چاہتے ہیں، ایمان بچانا چاہتے ہیں. اور امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت یعنی واقعاً اس کشتی کو جو متزلزل ہو رہی تھی، کسی نے خود امام کو مہدی دوران مان لیا، کسی نے اسماعیل کو مہدی دوران مان لیا، کسی نے کسی کو 5-10 فرقوں میں تبدیل ہو گئے. اب اس وقت اگر امام اعلانیہ طور پر اگر طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو یقیناً جس طریقے سے دوسرے ائمہ علیہ السلام شہید ہو گئے، امام بھی شہید ہو جاتے اس طریقے سے. یعنی اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے حضرت مخفیانہ طریقے سے دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کو طاغوت کی مشینری میں ڈال دیا. جناب علی ابن یقطین رضوان اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیں، ایک بہت بڑے فرماندار ہے اور ایک بہت بڑے وزیر ہے، اور جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا ان کا چلتا ہے. اور حضرت نے فرمایا علی ابن یقطین جب تک تو تشیع کی خدمت کرو، ہمارے محبین کی خدمت کرو، تمہیں کوئی آگ سے نہیں جلا سکے گا، تمہیں کوئی تلوار سے مار نہیں سکے گا. یہ حضرت نے ضمانت دی تھی علی ابن یقطین کو. اور جب ایک مرتبہ تھوڑی سی اشتباہ ہو جاتا ہے حضرت علی ابن یقطین سے کہ حضرت نے فرمایا میں تجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور راتوں رات علی ابن یقطین جاتا ہے، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ بھی طیب عرض کے مدینے سے. دروازہ کھلتا ہے، اپنے رخسار کو زمین پر رکھا اور کہا، ایک وزیر نے کہا میرے رخسار پر تم نے اپنے پاؤں رکھنا ہے. وہ ڈر گیا، خوف سے کانپ رہا ہے. کہا رکھنا ہے اگر تجھے مجھ پہ رحم آتا ہے. یہ اتنے عظیم لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اس طریقے سے تشیع کی خدمت، اس طریقے سے مسلمانوں کی خدمت، مؤمنین کی خدمت. لہٰذا اگر آج ہم حضرت کی اگر مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ باتیں تکمیل نہیں کر پاؤں گا، تو انہی سے ہم درس حاصل کریں. ہاں جب کہیں پر بھی ہمیں یہ منظر پیش آ جاتا ہے یہاں پر ہمارے خون کے علاوہ ممکن نہیں ہے، وہاں پر خون کے ساتھ آبیاری مہم ہے. وسعت ذہنی، وسعت فکری، ظرفیت علماء کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں جو سائل آ کر امام کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر جو عرض کیا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ میں سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب دے، جیسے جیسے سوال کروں گا جواب دیتا جائے گا، میں تمہارے قرض ادا کروں گا. آخر میں پورا قرض ادا کر دیا، اس کی اضافہ بھی دیا. اس میں سے ایک سوال یہی تھا دولت اگر ہے، دولت کی زینت کیا ہے؟ سخاوت ہے. دولت رکھنے کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس کے بعد کون سی چیز انسان کے لیے زینت ہے؟ کہا العلم. الحلم. اگر علم ہے تو علم کی زینت حلم ہے. اگر علم کے ساتھ تکبر ہے، اگر علم کے ساتھ عجب ہے، اگر علم کے ساتھ دوسرے رذائل اخلاقیہ موجود ہے تو یہ علم کسی کام کا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بلعام باورا کے پاس علم ہے، فلان کے پاس علم ہے، یحییٰ بن اقسم کے پاس علم ہے، لیکن علم کے ساتھ علم موجود نہیں ہے، علم کے ساتھ عقیدہ موجود نہیں ہے. یہ جو سب سے انسان کے لیے مہم ترین چیز یہی ہے کہ انسان فضائل اخلاقیہ سے اپنے آپ کو مزین کرے، ورنہ صرف علم روکنے والا نہیں ہے، صرف قدرت مال و ثروت روکنے والی نہیں ہے چیز. لہذا حضرت امام کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی میں تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر قسم ریز، ہر جگہ پر تحمل فرمایا، شاگردوں کی تربیت فرمائی،
اسلام کی خدمت فرمائی. اس طریقے سے حضرت دین اسلام کی اس متزلزل کشتی کو آگے چلایا انہوں نے. اور اس طریقے سے آج ہم الحمدللہ رب العالمین انہی کے فرزند ارجمن کے دولت سرا پہ ہم آئے ہیں اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے. اب ہمارے پاس اگر علم نہ ہو تو امام علیہ السلام کی وہ جو سیاست ہے، امام علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے، اس فضیلت سے ہم نے جرعہ نہیں لیا ہے. بہر صورت سب میرے بزرگار ہیں، عزیز ہے، سادات کرام اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، علماء اچھے فاضل لوگ تشریف رکھتے ہیں. زیادہ مجھے لگتا کہ احسانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ باتیں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے. بہر صورت امام کاظم مظلوم تاریخ، حضرت امام رضا علیہ السلام کو غریب الغربا کہتے ہیں. یہی ہے نا، غریب الغربا کہتے ہیں. لیکن ان کے والد گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر ان سے بھی غریب ہے. پل پر جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، پل پر جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. میں آپ سے یہی پوچھوں گا امام کاظم علیہ السلام کے کتنے جوان بیٹھے تھے؟ انسان کی تمنا ہوتی ہے جب اس کا بچہ دنیا میں آئے، باپ یہی سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کندھا دے دے میرے جنازے کو. دوسری تمنا کیا ہے؟ تمنا یہی ہے اس کی بیٹیاں اس پر گریا کرے. 18 لڑکے 19 بیٹیاں. آج جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، گریا کرنے والی کوئی خاتون نہیں نظر آتی ہے. بس غریب الغربا، غریب الوطن امام کاظم سے بڑھ کر کوئی نہیں. باب الحوائج، اسی وجہ سے باب الحوائج ہے. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. یہ علاقے میں برکت دے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. آج مظلوم کی شہادت. یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے پڑھیں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا
وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا موسیٰ بن جعفر ہم آپ کے دل بند بیٹے رضا کی جوار سے بغداد کی طرف رخ کر کے آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کے بیٹے آپ پر گریہ نہ کر سکے لیکن آج ہم یہاں پر جمع ہو کر آپ پر گریہ کر رہے ہیں ہماری خواتین آپ کی بیٹیوں کی ضیافت میں آج گریہ کر رہی ہے ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر السلام علی الولی المظلوم ہمارا سلام اس مظلوم پر جو زندہ بزندہ منتقل ہوتے رہے جب تاریخ کوٹھریوں میں جب مولا پہنچ گئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی خدایا میں نے تجھ سے مناجات کے لیے وقت مانگا تھا خدایا تو نے یہ فرصت مجھے عنایت کر دی فلک الحمد تیرا شکر ہے لیکن جب آج سندھی کی زندان میں حضرت پہنچ گئے تو دعا بدل گئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا مخلص الشجری بین رمل وطین وماء اے زمین سے سبز درخت اگانے والا خدا یا مخلص النار من الحجر اے پتھر اور لوہے سے آگ نکالنے والا خدا یا مخلص اللبنی من فرس و دم شکم سے دودھ نکالنے والا اللہ خلصنی من ید ہارون الرشید خدایا اب مجھ میں صبر کرنے کی طاقت
कसरा है। अरबी में सुनिए सुनिए सुनिए, अरबी में एक कसरा है, एक इनकसरा है, एक रज़्ज़ा है, रज़्ज़ा रा और ज़ात से। इनकसरा हज़रत अबू अब्दुल्लाह ने जब करबला में भैया अब्बास से जुदा हो रहे थे, करबला में यही फरमाया था, अल-आन इनकसरा ज़ाहरी, भैया अब्बास मेरी कब्र टूट गई। मैं रज़्ज़ा का माना नहीं बताऊंगा आपको, रज़्ज़ा का पर्दे में बात करूं, रज़्ज़ा क्या है? रज़्ज़ा पिस जाना। तीन हस्तियों के बारे में, तीन हस्तियों के बारे में रज़्ज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला कौन है? सबसे पहली हस्ती वो है जो 18 साल की उम्र में दीवार को पकड़ के चलती है, ज़हरा-ए मर्ज़िया, जिनके बारे में मरहूम कुंबारी ने यही फरमाया, इस रुस्सा दिल का अज़्ल सकिया, भाई हमारी अम्मा की पसलियां पिस गई। और दूसरी हस्ती कौन है? दूसरी हस्ती वो है जिसके बारे में लोगों ने यजीद के सामने कहा था, नहनु रज़ज़ना सद्र बअद ज़हरी, ऐ यजीद हमने करबला में हुसैन के सीने को पुष्ट से पिला दिया है। अल्लाहु अकबर, हमारा सलाम हो इस मजलूम पर। लोग दूर से आए थे, लोग दूर से आए थे, इमाम की आजादी का ऐलान हो चुका था, मुहब्बे जिंदान के दरवाजे पर आए हुए हैं। हाय हाय इमाम की इज्जत का जरा अंदाजा लगाए, जिंदान का दरवाजा खुलता है, चार हम्माल इमाम की ताबूत को सर पे उठाए हुए आज जिंदान से बाहर लाए, बगदाद के पुल पर रखा, लेकिन इमाम से मदद करते हैं। इमाम आपका जनाजा उठाने वाला कोई न था, आप पर गिरिया करने वाली कोई खातून न थी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आपकी बच्चियों ने आपका शिकस्ता कदम नहीं देखा। हाय करबला, जहां पर सकीना अपने बाबा के लाशे पर मातम